شیخ عرفات کے بیانات کے لیے IKP شیخ عرفات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ۔ دھمدار بیڑا پار، گویا بیڑا پار کرنے والا کون ہو گیا؟ کون ہو گیا؟ مدار صاحب، اللہ اکبر۔ جبکہ بیڑا پار کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ 18 بیڑا پار کے نام گنانے کے بعد اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ اگر یہ 18 کے 18 بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ رب العالمین کے سارے اعمال ان اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تو اللہ رب العالمین آپ کے بھی سارے اعمال۔ بنیاد اسلام علی خمس، سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ ہے توحید۔ سب سے پہلی بنیاد توحید ہے، اور اسی کے برعکس، اسی کے اپوزٹ کو کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ تو آج ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ شرک کہتے کسے ہیں۔ اور سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھے کہ اس ٹاپک کو ہمارا لینے کا مقصد کسی بھی ہمارے مسلمان بھائی کو تکلیف دینا، برا بھلا کہنا یا ان کے اوپر طنز کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو جو اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک لے کر آئے تھے، اس کو آگے بڑھا سکے، اس کے بارے میں آپ تمام ہی لوگوں کو بتا سکے۔ ورنہ آج کیا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ ہر چیز میں بات کرنا چاہتے ہیں، ہر معاملے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ توحید اور شرک یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم بہت ہی کم باتیں کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مکی زندگی میں ہجرت کرنے سے پہلے تقریباً 13 سال تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی، وہ صرف اور صرف شرک اور توحید کے بارے میں تھی۔ یعنی اللہ رب العالمین کا تعارف لوگوں سے کرائے اور ساتھ ہی ساتھ تمام معبودان باطل کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ تقریباً 13 سال تک، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 23 سالہ زندگی تقریباً تھی، تو 23 سالہ زندگی میں سے آدھے سے زیادہ زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز میں محنت کی وہ کیا تھا؟ توحید اور شرک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز میں محنت کی وہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کا تعارف آپ تک کرا سکے، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، اللہ رب العالمین کا انکار نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کا بھی کہنا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین ایک ایسی ذات ہے جو ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے، ہم لوگوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، ہر چیز کو مانتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اور بھی معبود کی اتباع کرتے تھے، پیروی کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ اور بھی معبود کی۔ لیکن خاص ان کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، کیونکہ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا نا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ اے نبی آپ ان سے سوال کیجئے مشرکین مکہ سے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ بھی پوچھتا ہے کہ ان سے بتائیے، ان سے پوچھئے، ان سے سوال کیجئے کہ اس زمین کو کس نے بنایا، اس زمین کے اندر سے ہرے ہرے باغات کس نے نکالا؟ تو سارے کے سارے کیا کہتے ہیں؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ پتہ یہ چلا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر مشرکین مکہ تھے وہ بھی اللہ رب العالمین کی اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کو مانتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، الہ مانتے تھے اللہ رب العالمین کو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اور لوگوں کو بھی ان کا شریک بناتے تھے۔ یہ کون کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اے نبی آپ سوال کیجئے ان لوگوں سے کہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا، اور ہے کون؟ مشرکین مکہ ہے، وہ مشرکین مکہ ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیف دی، آپ کو یہاں تک کہ مجبور کر دیا کہ آپ اپنا شہر چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ بھی ایسے تھے جو اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ الہ
اللہ رب العالمین ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ 360 بھی الہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو اختیارات دیے ہوئے ہیں. یعنی فار ایگزامپل اللہ رب العالمین نے ایک بدھ کو اولاد دینے کا اختیار دیا ہے، ایک بدھ کو اللہ رب العالمین نے بارش دینے کا اختیار دیا ہے، ایک بدھ کو اللہ رب العالمین نے روزی دینے کا اختیار دیا ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اوروں کو بھی دے رکھی ہے. ان کا یہ عقیدہ تھا. فالٹ تو یہ آتا تھا نا، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کا انکار نہیں کیا. ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کا بھی انکار نہیں کیا. بھلے سے جانتے نہیں تھے اسماء و صفات، لیکن انہوں نے اتنا زیادہ مانتے تھے کہ اللہ رب عزیز کس کا نام ہے؟ اللہ رب العالمین کا. اسی سے ان لوگوں نے ایک بدھ بنا دیا جس کا نام کیا رکھا؟ عزا. منان کس کا نام ہے؟ اللہ رب العالمین کا. اسی سے ان لوگوں نے ایک بدھ بنا دیا جس کا نام کیا رکھا؟ منات. جس کا نام کیا رکھا؟ منات. تو وہ لوگ اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کو مانتے تھے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے بھی بدھ بنا رکھے تھے. فالٹ کہاں نکلتا ہے؟ فالٹ صرف اور صرف الہ میں نکلتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو الہ تو مانتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اور لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین کا پارٹنر مانتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ مشرکین مکہ بھی اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، اور ہم اور آپ بھی اکثریت مسلمان ایسی ہے جو اللہ رب العالمین کو، اکثریت کیوں کہوں، سارے ہی مسلمان اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں. فالٹ کدھر آتا ہے؟ فالٹ آتا ہے الہ میں. فالٹ آتا ہے الہ میں، یعنی اللہ رب العالمین کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو بھی اختیارات دیا ہوا ہے. ہم یہ کہتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، ساری زندگی. اللہ رب العالمین نے انہیں بھی اختیارات نہیں دیے. اختیارات دیے تھے اللہ کے رسول کو، اللہ رب العالمین نے صلی اللہ علیہ وسلم اختیارات دیے تھے. اگر اختیار دیتے تو آپ کے بیٹے آپ کے گود میں مر رہے، کیا اللہ کے رسول نہیں بچا سکتے تھے؟ بچا سکتے، بولیے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آپ کے بیٹے ابراہیم مر رہے ہیں، وفات پا رہے ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بچا سکتے تھے؟ بچا سکتے تھے. کیوں نہیں بچا سکتے تھے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں اختیارات نہیں دیے تھے. تبھی تو جب مشرکین مکہ ان سے کہتے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ جو آسمان ہے، یہ آسمان ہے، یہ آسمان پہ آپ چلے جائیے. کیا کر دیجئے؟ آسمان پہ آپ چلے جائیے. جبکہ یہ بھی بات صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے ہیں معراج کے موقع پر، لیکن وہ خود سے نہیں گئے. کون لے کر گیا؟ اللہ رب العالمین نے حکم دیا نا جبرائیل کو. کس کی وجہ سے گئے؟ اللہ رب العالمین کی وجہ سے. ذریعہ بنے جبرائیل، لے کر کون گیا؟ اللہ رب العالمین. اختیارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تھے. جب یہ لوگ آ کے مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ بھی یہ کام کر دیجئے، آپ یہ کر کے بتائیے ہم آپ پر ایمان لائیں گے، آپ یہ کر کے بتائیے آسمانوں پر چلے جائیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا انداز کہا، قل سبحان ربی. اے نبی آپ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے. هل كنت الا بشرا رسولا، میں صرف اور صرف ایک انسان اور اللہ رب العالمین کا رسول ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اختیارات تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر میرے ہاتھ میں یہ اختیارات ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو بچا سکتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تکالیف آئی، وہ تکالیف ان کو نہیں پہنچتی تھی، لیکن آپ کو تکلیف پہنچی. ساتھ ہی ساتھ جب مشرکین مکہ ان سے کہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب کہ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہ اللہ رب العالمین کا میں صرف بشر یعنی انسان اور بھیجا ہوا رسول ہوں. اللہ اکبر. 2 اور 2 کی طرح قرآن مجید نے تمام فیصلے کو صاف کر دیا، تمام مسئلوں کو اللہ رب العالمین نے حل کر دیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہی نہیں. ایک مسلمان جب قرآن مجید کو پڑھے نا، اپنے آپ سارے مسئلے دور ہو جائیں گے، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا. اتنا صاف انداز میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا. تو شرک میں سب سے بیسک چیز تھی اختیار، اس لیے میں اس کو کلیئر کرنا چاہا. سب سے پہلے پتہ چلا اختیارات سب کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. اللہ حکم دیتا ہے وقتی طور پر. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں شرک کسے کہتے ہیں. شرک کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے شرک اصل کہتے ہیں پارٹنر کو. اسے کہتے ہیں وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. جو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، انہوں نے کیا دعا کی اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ، یہ جو میرا بھائی ہے ہارون،
اسے بھی میرے ساتھ تو شامل کر دے. وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي. تو شرک مانے کیا ہوا؟ شامل ہونا، اختیار دینا، پارٹنر بنانا. اور جب یہ شریعت کی اصطلاح میں دیکھیں گے تو وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے انہیں کسی اور کے لیے کرنا. سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے انہیں کسی اور کے لیے کرنا. اب آپ اس میں سمجھتے جاؤ کون سی چیز اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، آپ دماغ لگاتے جاؤ کون سی چیز اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اور ہم اس کو کسی اور کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اس دھرتی پر سب سے نیک لوگ کون تھے؟ سب سے نیک لوگ، ایک نہیں، سب سے نیک لوگ کون تھے؟ پتا ہے آپ لوگ کو؟ اس دھرتی پر سب سے نیک لوگ کون تھے؟ پیغمبر. دھرتی پر کیا فرشتے؟ دھرتی پر کون تھے سب سے نیک لوگ؟ پیغمبر تھے. سب سے نیک لوگ پیغمبر تھے. یعنی اللہ رب العالمین نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، جتنے بھی پیغمبروں کو بھیجا، جتنے بھی انبیاء کو بھیجا، وہ اس دھرتی پر سب سے نیک لوگ تھے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں بھی کیا کہتا ہے. انہیں کیا کہتا ہے؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ. پیغمبر کے نام گن جاؤ. تِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. 10واں وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. تقریباً اللہ رب العالمین نے اس کے اندر 18 پیغمبروں کے نام گنائے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے نا سورہ انعام جب کھولیں گے نا آپ کو پورے ملے گا. اور انشاءاللہ جب ہم اس کو اپلوڈ کریں گے تو اس میں ریفرنس بھی ڈال دیں گے. ایک لائن سے اللہ رب العالمین نے 18 پیغمبروں کے نام گنائے. کتنے پیغمبر؟ 18 پیغمبروں کے نام. جو اس دھرتی پر سب سے نیک لوگ تھے ان لوگوں کے 18 نام گنا لینے کے بعد اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ اکبر. اس سے پہچانا آپ شرک کسے کہتے ہیں، شرک کی قباحت کیا ہے. 18 پیغمبروں کے نام گنانے کے بعد اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ اگر یہ 18 کے 18 بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کر دے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ رب العالمین کے سارے اعمال برباد کر دیتا. جبکہ پیغمبر اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے تھے. اللہ پیغمبروں کو کہہ کر ہم اور آپ کو شرک کی قباحت بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ کتنا سنگین جرم ہے. میں آپ کو 18 پیغمبروں کے نام گنا نا، 18 پیغمبروں کا نام لے کر اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے نا تو اللہ سارے کو اعمال ان کے بھی باطل کر دیتا. یہ تو اتنے ہوئے. اللہ رب العالمین کے سب سے محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب پیغمبر ہے اللہ رب العالمین کے. اللہ ان سے کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. ہم آپ پر بھی وحی کرتے ہیں جس طریقے سے آپ سے پہلے لوگوں پر بھی وحی کیا کرتے تھے، پہلے پیغمبروں پر بھی وحی کیا کرتے تھے. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اگر آپ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تو اللہ رب العالمین آپ کے بھی سارے اعمال برباد کر دیتا. کس سے کہہ رہا ہے بھائی؟ بولو کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین اللہ کے آخری پیغمبر جو آپ کے محبوب ہیں ان سے اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تو اللہ رب العالمین آپ کے بھی سارے اعمال برباد کر دیتا. یہ کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین اپنے محبوب پیغمبر سے. اس سے یہ جانو کہ شرک کتنا سنگین جرم ہے. ابھی آپ کو اللہ رب العالمین اور مثالیں دیتا ہے قرآن کے اندر. اسی لیے میں کہتا ہوں جب ایک مسلمان قرآن مجید کو پڑھ لے نا سمجھ کر، جب ایک مسلمان قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ لے تو اسے کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سارے کے ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے مسئلے مسائل کو کھول کے بیان کیا قرآن مجید کے اندر. اللہ کیا کہتا ہے؟ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم. اللہ رب العالمین کہتا ہے چلو میں آپ کی ہی کے اندر سے مثال دیتا ہوں کہ آپ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے ضرب لکم مثلا من انفسکم. آپ ہی کے اندر سے مثال لے لیجئے کہ اگر آپ کا کوئی غلام ہے، آپ کا کوئی غلام ہے اور وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، آپ اس کو اپنی ملکیت میں سے حصہ دے سکتے ہو؟ دے سکتے ہو؟ نہیں دے سکتے.
غلام جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہ رہا ہے، آپ کا ہمیشہ کام کرتا ہے، آپ اس کو بھی اپنی ملکیت میں سے حصہ نہیں دے سکتے. تو اللہ کہتا ہے اللہ اور جبکہ آپ بھی مخلوق ہے، یعنی آپ بھی بندے اور وہ جو غلام ہے وہ بھی کیا ہے؟ بندہ ہے. آپ بھی انسان ہے اور وہ جو غلام ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی انسان ہے. جب آپ اپنے غلام کو اپنی ملکیت میں سے حصہ نہیں دے سکتے تو نعوذ باللہ جو اللہ رب العالمین خالق مالک پوری کائنات کا پالنہار ہے اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، کر سکتے؟ ہرگز نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں اللہ مثال دے رہا. اللہ اتنا پیارے پیارے انداز سے آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں. آپ کو بتاؤں یہ مثال میں نہیں دے رہا ہوں، یہ مثال اللہ دے رہا ہے قرآن کے اندر. ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم. آپ کے غلام کو بھی آپ ملکیت میں سے حصہ نہیں دے سکتے تو وہ جو اللہ ہے اس کے ساتھ آپ مخلوق کو شامل کریں. اللہ کتنی اللہ کے سامنے تو ہم کہیں کتنے گئے گزرے ہیں نا، ہم اس کے سامنے اللہ رب العالمین کے ساتھ مخلوق کو شریک کریں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ بتا کر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ شرک کتنا سنگین جرم ہے. آئیے میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں. شرک تو آپ سمجھ گئے کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے انہیں کسی اور کے لیے کرنا یہ کیا ہے؟ شرک ہے. مشرکین مکہ بھی اللہ رب العالمین کو بول لیو، مشرکین مکہ بھی اللہ رب العالمین کو مانتے تھے. مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کا انکار نہیں کرتے تھے. صرف فرق اس چیز میں آتا تھا وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ نے ان لوگوں کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں. سیم یہی کوالٹی کا شرک آج ہمارے بھی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے، ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. اور ان لوگوں کو سمجھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری اور آپ کی. تو میں چند نمونے رکھوں گا جس کو ہم اور آپ شرک نہیں سمجھتے لیکن اللہ رب العالمین انہیں شرک سمجھتا ہے. چند نمونے رکھوں گا. اچھا میں ایک اور چیز بتاتا ہوں، شرک کی ابتدا کب ہوئی؟ کہ ہمارے آپ لوگ ہو سکتا ہے جانتے ہو، ویورز تو نہیں جانتے بہت سے، آپ بھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ شرک کی ابتدا کب ہوئی. اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء و رسول کو بھیجا نا اس دنیا کے اندر، ساروں کو کس لیے بھیجا تھا؟ یا تو ان کے اندر کوئی اخلاقی برائی تھی ان کی قوم کے اندر، یا وہ اللہ رب العالمین سے دور تھے. شرک نہیں تھا، اللہ رب العالمین سے دور تھے. یہ تمام اخلاقی برائیاں تھی ان کے اندر، جا کے اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو رسولوں کو بھیجا یہ اخلاقی برائیاں سدھارنے کے لیے. لیکن سب سے پہلے شرک کہاں آیا؟ سب سے پہلے کہاں آیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں. اور وہ لوگ کا شرک کیسا تھا آپ وہ بھی بول دو. نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلے شرک کہاں آیا؟ کہاں آیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں. کہاں آیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں. سب سے پہلے شرک آیا ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں. اور وہ شرک کیسا تھا آپ لوگ جانتے ہیں؟ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ سورہ نوح کے اندر اللہ رب العالمین پوری تفصیل لایا ہے. نوح علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے دعوت توحید لے کر، اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کے لیے جاتے تھے. وہ سارے لوگ ان کا انکار کرتے تھے اور وہ لوگ بھی ایسے تھے کہ وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. سیم تھا، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن ان لوگوں نے کیا بنا کے رکھا تھا؟ ودّ ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسر. یہ 5 ان کے مشہور بتوں کے نام تھے نوح علیہ السلام کی قوم کے. اور وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. یہ نیک لوگ تھے اللہ رب العالمین کے، بزرگ لوگ تھے، یعنی اللہ رب العالمین کی بہت زیادہ عبادت کرنے والے لوگ تھے. یہ لوگ ہمیں اللہ رب العالمین سے جوڑیں گے، کنیکٹ کریں گے، ہم ان سے مانگیں گے، یہ جا کر اللہ رب العالمین سے ہماری سفارش کریں گے. پتہ یہ چلا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اللہ رب العالمین کا انکار نہیں کرتی تھی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا کیا آپ کو جانتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے بارے میں یہ بتایا کہ ہم اور آپ جو بیان کرتے ہیں نا کہ ان کے اندر بھی وہی تھا، تو ایسے ہی مت سمجھو. اللہ نے قرآن میں بیان کیا. اللہ کیا کہتا ہے؟ یہاں پہ آیت لگی ہوئی ہے، سورہ زمر کی آیت ہے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، کسی اور کی عبادت ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں. الا ليقربونا الى الله زلفى. صرف فرق یہ ہے کہ یہ لوگ بھی ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کریں گے. اللہ کے واسطے بات سمجھنے کی کوشش کرو. وہ لوگ بھی کیا کہتے تھے کہ یہ نیک لوگ اللہ رب العالمین سے ہمیں قریب کریں گے. ان کا بھی یہی بات تھی. اور آج ہم اور آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا انکار، بول لو نا، اللہ کا انکار نہیں کرتے ہیں.
لیکن ہم کیا سوچتے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں. یہی طریقے کا شرک سب سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا. یہی شرک مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے. وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے لیکن وہ بھی یہی کہتے تھے اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں. ہم اور آپ بھی آج اسی طریقے کے شرک میں ملوث ہیں. اللہ نے جگہ جگہ, اچھا اللہ نے یہ بھی بتا دیا. ہمارا کہتے ہیں ہمارے ذہن میں تصور کیا آتا ہے, شرک یعنی مشرک یعنی کہ صرف غیر مسلم, مشرک یعنی کہ صرف غیر مسلم. اچھا میرے سے مت پوچھو, جب میں کہوں نا میرے کو پکڑ سکتے ہو, لیکن اللہ کیا کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر مومن لوگ اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہنے والے ہوں گے, مومن ہوں گے باللہ اللہ رب العالمین کو ماننے والے ہوں گے, الا وهم مشرکون, لیکن وہ لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر رہے ہوں گے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اکثر لوگ اپنے آپ کو مومن کہنے والے ہوں گے لیکن وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کر رہے ہوں گے. تو میں آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ شرک کی ابتدا کب ہوئی. اب دوسرا سب سے اہم چیز, چند میں نکات رکھا ہوا, ایسے نکات ہیں کہ ہم اور آپ جس کو معمولی سمجھتے ہیں لیکن وہ معمولی نہیں ہے, اور وہ ایسے نکات ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت زیادہ گر سکتے ہیں. تو سب سے پہلا شرک کے بارے میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا. بات سمجھنا, اب سارے ادھر متوجہ ہو. اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکارنا فوق الاسباب, فوق الاسباب, تحت الاسباب تو ہمارا پکار سکتے ہیں. فار ایگزامپل ابھی ہم بیٹھے, مجھے پانی کی پیاس لگ گئی, میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ پانی لے کر آ جائیں. یہ کیا ہے؟ تحت الاسباب ہے. ابھی میری گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے, میری گاڑی کہیں بند ہو گئی, میری گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے, تو ویسے موقع پر اگر کوئی ہمارا بھائی وہاں سے جا رہا ہے تو ہم آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میری گاڑی کو مدد لے سکتے, گاڑی کو اسٹارٹ کر دے. اسے کہتے ہیں تحت الاسباب. آپ اگر کہیں ڈوب رہے ہیں, آپ کہیں سمندر میں ندی میں ڈوب رہے ہیں, وہاں پر چند لوگ ہیں, تو ویسے موقع پر آپ ان لوگوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائیو مجھے بچا لو. یہ کیا ہے؟ تحت الاسباب. اور جو فوق الاسباب جو اصل شرک ہے وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ کسی ندی میں ڈوب رہے ہیں, کسی ندی میں آپ ڈوب رہے ہیں, وہاں پر کوئی انسان نہیں ہے, چاروں طرف کوئی نہیں ہے, دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, اور آپ کی آواز وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی ہے. ویسے موقع پر اگر ہم کسی غیر اللہ کو پکارتے ہیں تب جا کر وہ شرک ہوگا. سمجھے بات؟ آپ ڈوب رہے ہیں سمندر کے اندر, ندی کے اندر, آجو باجو دور 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 تک کوئی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی دکھ نہیں رہا ہے, اور ویسے موقع پر اگر ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو پکارتے ہیں تب جا کر وہ شرک ہوگا. فار ایگزامپل اگر آپ ڈوب رہے ہیں اور ایسے موقع پر ہم کوئی بھی ہو, اللہ کہتا ہے نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس کا ترجمہ آپ لوگ جا کر دیکھ لینا, تب جا کر آپ کے اندر انٹرسٹ آئے گا پڑھنے کا. قل هو اللہ احد, اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ سب اس کے علاوہ ہے, پیغمبر اس کے علاوہ ہے, اولیاء اللہ اس کے علاوہ ہے, نیک لوگ اس کے علاوہ ہے, بزرگ لوگ اس کے علاوہ ہے, یہ سارے لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ ہے. اکیلا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. تو ایسے موقع پر جب ہم ڈوب رہے ہیں, آجو باجو دور دور تک کوئی نہیں, ویسے ہم موقع پر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اللہ مجھے بچا لے. کیا کہنا چاہیے؟ اے اللہ مجھے بچا لے, کیونکہ ہمیں دور دور تک کوئی دکھ نہیں رہا ہے, اور یہی تو ہے فوق الاسباب, یعنی کسی کے اختیار میں نہیں ہے بچانا. اگر ہم ویسے موقع پر کسی اور کا نام لے کر چلانے لگے تو یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا, کیونکہ ہم نے وہ اختیار جو اللہ کا تھا, کیونکہ وہاں پر کوئی نہیں تھا اور وہ اختیار اللہ کا تھا, اللہ ہی وہاں پر آپ کو بتا سکتا تھا. اچھا اس کی بھی مثال آپ پیغمبر سے لے لیجیے. سر آپ مچھلی کے پیٹ میں تھے, ان کو کوئی دیکھ رہا تھا؟ بول لو, دیکھ رہا تھا؟ نہیں. کوئی ان کی آواز سن سکتا تھا؟ نہیں سن سکتا تھا. انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مچھلی کے پیٹ کے اندر سے جب ان کو پتا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, مجھے کوئی نہیں سن سکتا ہے, ویسے موقع پر ڈائریکٹ اللہ سے کیا کہا؟ اے اللہ لا الہ کوئی نہیں ہے الا انت سوائے تیرے, سبحانک انی کنت من الظالمین, تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین یقیناً ظالموں میں سے میں ہی ہوں. یہ بھی ہم کے پیغمبر کے عمل ملتا ہے نا, جب کوئی نہیں ہو, آپ اکیلے کے پھنس گئے, ویسے موقع پر ہمیں ڈائریکٹ کیا کہنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین سے دعا کرنا. اور ایک اور مثال دوں,
اگر آپ بائک سے جا رہے ہیں, جنگل میں پھنس گئے, آپ کو بھروسہ ہے کہ آجو بازو کوئی نہیں ہے, کوئی نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو, ایسا آپ سوچو ذہن میں, آپ گاڑی لے کر رک گئے ہیں, آجو بازو دور 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 تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, کوئی بھی نظر نہیں آ رہا ہے. ویسے موقع پر اگر ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر کک مارے تو کیا یہ اللہ رب العالمین کے اختیارات ہم کسی اور کو دے رہے ہیں. ویسے موقع پر ہمیں اللہ کے سامنے کہنا چاہیے, اللہ میری گاڑی پھنس گئی ہے, میں اٹک گیا ہوں, اللہ مجھے اس مصیبت سے تو نکال دے, یہ مصیبت میرے اوپر سے تو دور کر دے. اچھا ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی بات میں, بہت چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, لیکن اس پہ غور کرنے کی بات ہے. آپ کی گاڑی کہیں پھنس گئی, چڑھ نہیں رہی اوپر, کہیں کوئی دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, اور ویسے موقع پر اگر آپ کہتے ہیں, مثال کے طور پر ہمارے یہاں یہ چلتا ہے, کہتے ہیں دم مدار بیڑا پار. اگر ویسے موقع پر آپ یہ کہتے ہیں دم مدار بیڑا پار, گویا بیڑا پار کرنے والا کون ہو گیا, کون ہو گیا, مدار صاحب. اللہ اکبر. جبکہ بیڑا پار کرنے والا کون ہے, اللہ. بیڑا پار کرنے والا کون ہے, بول لو, اللہ. آپ پھنس گئے, گاڑی چل نہیں رہی ہے, کہہ رہے دم مدار بیڑا پار. بیڑا پار کرنے والا کون ہوا, مدار صاحب. آپ کے جملے کے حساب سے مدار صاحب جو وہاں موجود نہیں ہے. موجود اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہوتی ہے. یہی تو اصل امتحان ہے اللہ رب العالمین کا. ویسے موقع پر آپ کس کو پکارتے, اللہ رب العالمین کو پکارا کرو. اللہ بہت ہارڈ ہے. آپ کو پتہ ہے جب آپ کہیں جاؤ اور اللہ رب العالمین کے خالص توحید والے, تو ہمارے اور آپ کے بھائی اکثریت آپ دیکھے ہوں گے کیک مارتے بھی جان بوجھ کے دوسروں کا نام لیتے, جان بوجھ کے, مدار صاحب کی, مدار صاحب کی, مدار صاحب کی, یا پھر کوئی بھی ولی کا نام لیں گے کیک ماریں گے. یہ آپ کو چڑھانے کے لیے کہتے ہیں, لیکن یہ اتنا بڑا شرک ہے, ان تک یہ پیغام کون پہنچائے گا بھائی, کون پہنچائے گا. ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں آپ, جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو, جانتے ہیں نا. ابراہیم علیہ السلام کو کون نہیں جانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں, یہ جو آپ لوگ میرے کو اس وجہ سے میری بات نہیں مانتے کہ رشتہ دار ہے, سب لوگ ایک ہی, اس وجہ سے میری بات نہیں مانتے ہیں نا, کل قیامت کے دن ایک دوسرے کو آپ پہچاننے سے بھی انکار کر دو گے. یہ رشتہ دار آپ کے کام آنے والے نہیں ہے. آپ کا صرف عمل سے سکہ چلے گا. کون سا عمل کر کے آپ آئے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں, کون سا عمل کر کے آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے ہو. تو یہ میں بتانا چاہ رہا تھا, فوق الاسباب اور تحت الاسباب. تحت الاسباب آپ مدد کے لیے پکار سکتے ہو, کیونکہ میرے نبی نے کیا کیا ہے, تلوار اٹھائی ہے یا نہیں اٹھائی, بول لو نا, تلوار اٹھائی ہے یا نہیں اٹھائی, اٹھائی ہے تلوار میرے نبی نے. میرے نبی نے زرہ پہنا ہے یا نہیں پہنا, پہنا ہے میرے نبی نے. میرے نبی کو تکلیف پہنچی ہے یا نہیں پہنچی, پہنچی ہے میرے نبی کو تکلیف صلی اللہ علیہ وسلم. تمام طرح کے وہ چیزیں جو اسباب تھے, وہ تمام اسباب کو میرے نبی نے اختیار کیا ہے. اسباب سے ہٹ کر جب سارے مکہ والوں نے پریشان کر دیا, اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے والا کوئی نہیں, تب جا کے انہوں نے کیا کیا, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں, اللہ مجھے لوگ بہت تکلیف دے رہے ہیں, ستا رہے, تب جا کے اللہ کے سامنے گڑگڑائے نا. تو یہ چیز ایک پتہ چلی کہ آپ کو ایسے موقع پر جہاں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, تب جا کے آپ کا اصل امتحان ہے کہ آپ کسے پکارتے ہیں. تو فوق الاسباب پہلی چیز, ہمیں سب سے پہلی چیز ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکارنا. فوق الاسباب جائز نہیں ہے, تحت الاسباب جائز ہے. سمجھ گیا, تحت الاسباب اور فوق الاسباب. کا دوسری چیز جو ہے وہ ہے تاگے, دھاگے, مرچی وغیرہ. جو آپ یہ سب کس کے ہے بتائیے نا, غیر مسلموں کے. یہ سب غیر مسلم کرتے نا. نال, ہاں نال بھی ہے اس کے اندر. کیا آتی ہے, نال بھی ہے, گھوڑے کی نال, نال بھی آتی ہے. اور یہ بہت سارے میں ناریل ہے, یا پھر حروف مقطعات. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں, الف لام میم, الف لام را, جو قرآن کے اندر سارے آئے ہوئے ہیں, جس کا معنی کسی کو بھی پتہ نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے. اب جس کا معنی ہی ہمیں پتہ نہیں ہے, وہ حروف مقطعات کو ہم لگا کر گلے میں گھومیں. معنی پتہ ہے, بول دو, معنی پتہ ہے, نہیں پتہ ہے. اللہ نے قرآن کو شفا تو کہا ہے, اللہ نے قرآن کو شفا تو کہا ہے, لیکن شفا کب ملے گی, جب آپ اس کو پڑھیں گے, جب آپ اس کے ترجمے کو سمجھیں گے, جب آپ اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں گے, تب جا کے وہ قرآن شفا ہے. آپ وہ نہیں کریں گے تو قرآن شفا نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ دھاگے باندھنا, ہاتھ میں آپ دیکھے ہوں گے دھاگے باندھنا. اچھا ایک بات بتاؤں, آپ دیکھیں گے, آپ ہمارے خواتین بھی ہیں, ہمارا آپ بھی ہوں گے بہت سے,
جو اپنے بچوں کے اوپر ایسا ٹیکا کاجل لگاتے, کالا ٹیکا, اس کی ہمارے اللہ کے سامنے کیا اوقات ہے وہ کالے ٹیکے کی, کیا اوقات ہے. اور بذریعہ تو ایسا لگ رہا ہے کتنا چھوٹا سا معاملہ ہے, کیا ہوگا, لیکن بعض لوگوں کا عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ یہ ٹیکا ہمیں بری نظر سے بچائے گا. یہی تو شرک ہے, کیونکہ اختیار بری نظر سے بچانے کا کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس. آپ کو بری نظر سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین. لیکن آپ کا یہ بن گیا کہ یہ ٹیکا مجھے بری نظر سے بچا رہا ہے, یہی تو اصل شرک ہے. پتا چلا آپ کو, یہی اصل شرک ہے. یہاں ٹیکا لگا لیتے اور کہتے ہیں کہ مجھے بری نظر نہیں لگے گی, یہاں ٹیکا لگائیں گے بچوں کو کہتے ہیں بری نظر نہیں لگے گی. اسی وجہ سے لوگ مسلمان دین اسلام سے دور ہو رہے ہیں, جبکہ ایک دم جامع دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہے. وہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دونوں کو اللہ کے رسول پڑھ کے پھونکا کرتے تھے, اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا پڑھ کے پھونکو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ہم اور آپ جو اصل تعلیم اس کو چھوڑ کے دوسرے اختیارات پہ پیچھے پڑے ہوتے ہیں, تو ہمیں یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ اس وجہ سے شرک ہے کیونکہ ہم نے یہ سوچا کہ یہ ٹیکا ہمیں بری نظر سے بچا رہا ہے. اور دوسری چیز جو ہے دھاگا پہننا. دھاگا ہمارا بہت سے لوگ دھاگا پہنتے اس وجہ سے پہنتے کہ فار ایگزامپل میرا ہاتھ دکھ رہا ہے بہت زیادہ, وہ دھاگا پہن لیا تو میرا ہاتھ دکھنا, بول دو نا, بند ہو جائے گا. یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یا دھاگا میں پہن لیا تو اب میرا ہاتھ دکھنا بند ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہی عقیدہ تو اصل خراب ہے کہ یہ دھاگا میرے ہاتھ کو دکھنے کے لیے بچا رہا ہے, یعنی میرے ہاتھ کا درد یہ دھاگا دور کر رہا ہے. ہاتھ کا درد دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اس کے علاوہ کوئی بھی دور نہیں کر سکتا. ہاں اب ایک اور بات ہے کہ لوگ کہنے لگیں گے کہ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جانا, اسباب اختیار کرو. ویسے اسباب صرف ایک ظاہری طور پر آپ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, لیکن اگر اس کے ذریعے بھی شفا ملی تو شفا دینے والا اللہ ہے. شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہیے ہمیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے, بیمار ہو گیا, بیمار بہت زیادہ طبیعت خراب ہے, مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے, میں دوائی نہیں لاؤں گا. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں بہت زیادہ بیمار ہوں, اب میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا بلکہ باباؤں کے پاس جاؤں گا. میں وہ بھی بات آپ کے سامنے لاؤں گا, میرا مقصد آپ کو سمجھانا ہے. اب میں بہت زیادہ بیمار ہوں تو میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا, کس کے پاس جاؤں گا؟ باباؤں کے پاس جاؤں گا. اللہ اکبر. جو اصل اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اگر آپ کے اسباب میں جا کے اس کے پاس بیٹھو. اچھا پاپا آپ کو دوائی دیتے, بول دو نا, دوائی دیتے نہیں دیتے ہیں. تو اختیار بغیر دوائی کے صحیح کرنے کا کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس. اگر ہم یہ سوچیں کہ بغیر دوائی کے یہ بھی صحیح کر سکتا ہے تو یہی عقیدہ تو خراب ہے, یہی شرک ہے اصل. سمجھ میں آیا آپ کو بات؟ یہی اصل شرک ہے. یہ عقیدہ بن گیا کہ بابا بغیر کسی بھی اسباب کے مجھے صحیح کر رہا ہے تو یہی تو اصل شرک ہے. اس کے بعد آگے چلیے, ایسے کلمات کا ادا کرنا, ایسے کلمات کا ادا کرنا جس سے مطلب غیر اللہ کو خوشی ہوتی ہے. ایسے کلمات کا ادا کرنا جس سے غیر اللہ کو خوشی ہوتی ہے. اس میں جن, شیاطین سب داخل ہیں. ابھی آپ کو یہ بھی مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا. ابھی آپ ہمارے گاؤں میں محرم میں, ہمارے گاؤں میں محرم میں کیا ہوتا ہے کہ صاحب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ صاحب. جانتے ہیں آپ صاحب کہتے ہیں, آپ کی طرف پتا نہیں, ہمارے وہاں صاحب کہتے ہیں. اور وہ صاحب کو سواری آتی ہے, علمبردار. صاحب کو کیا ہوتا ہے؟ سواری آتی ہے. اور وہ ایسا ناچتے ہیں, ایسا ناچتے, گھوم پھر کے, اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے اندر حسین رضی اللہ عنہ آئے ہوئے. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ حسین رضی اللہ عنہ آئے. اب میں آپ کو اس کا بھی پوسٹ مارٹم کر کے بتاتا ہوں کہ یہ ان کے اندر کیسے آتی ہے. سمجھنے کے لیے, سمجھانے کے لیے اصل آپ کو بتا رہا ہوں کیسے آتی ہے. آپ اگر کسی غیر اللہ, آپ کسی شیاطین یا جن کا وہ کام کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے, وہ کام کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہوتا ہے, تو وہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. اس سے پہلے جن کو اپنے قبضے میں کرنے سے, اصل میں تو جن کسی کے قبضے میں نہیں ہوتا ہے, خود قبضے میں ہوتے ہیں جن کے. اصل معاملہ سمجھ رہے ہو, کہتے ہیں نا لوگ کہ جن ہمارے قبضے میں, جن ہمارے قبضے میں. اصل میں جن قبضے میں نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ خود جن کے قبضے میں ہوتے ہیں, کیونکہ جن ہی تو برے طریقے, یعنی وہ کہے گا غیر اللہ کے نظر و نیاز کرو, کہے گا نا, غیر اللہ کے نام کے لیے ذبح کرو, کہے گا. اب یہ سب کام کریں گے تب جا کے وہ آپ کی مدد کرے گا. اور اگر اتنے لوگوں میں کوئی اللہ رب العالمین پہ خالص ایمان رکھنے والا رہے گا تو برا جن وہاں پر بھی نہیں آ سکتا, نہیں آ سکتا. پتہ چلا سواری کیوں آتی.
وہ آپ سے غلط کام کروائے گا، اللہ رب العالمین کے علاوہ غیروں کے نام پہ نظر و نیاز کروائے گا، جب آپ یہ سب کام کریں گے، اس کو خوش کرنے کے تمام کام کریں گے، تو وہ تو بدرجے اور آئے گا، کیونکہ وہ چاہتا ہی ہے کہ اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کو صراط مستقیم سے دور کر دو، وہ چاہتا ہی ہے، تب جا کر وہ آپ کے اندر آتا ہے، یعنی جس کے اندر سواری آتی ہے اس کے اندر آتا ہے۔ پتہ چلا سواری کیسے آتی ہے؟ اللہ اکبر، پتہ چل گیا نا سواری کیسے آتی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز تو ہاں ایسے کلمات کا ادا کرنا جس سے غیر اللہ خوش ہوتے ہیں، تو ایک تو طریقہ یہ ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، اللہ نے کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، قربانی کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب ہم اور آپ قربانی نظر و نیاز سب کسی اور کے در پر جا کر کریں تو یہ بھی شرک ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے قربانی کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ فصل لربک وانحر، نمازیں بھی اللہ رب العالمین کے لیے، قربانی بھی اللہ رب العالمین کے لیے۔ اگر اب ہم یہ نظر و نیاز یہ تمام چیزیں غیروں کے در پر جا کر کرنے لگے تو یہی کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا۔ تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے، ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اچھا، لوگوں کے درمیان یہ بہت زیادہ چیز عام ہے کہ ہم تو ان کے پاس جا کر اللہ رب العالمین کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں۔ بول لیجئے ہم درگاہ پر گئے فار ایگزامپل، جانے کے بعد آپ وہاں جا کر ذبح کیے، ہم کس کا نام لے کر ذبح کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کا نام لے کر ذبح کر رہے ہیں۔ لیکن دین اسلام کا ستون جو ہے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، آپ وہی کام اپنے گھر میں کیوں نہیں کر رہے؟ سمجھ رہے ہو بات؟ آپ وہی کام اللہ رب العالمین کا نام لے کے گھر میں کیوں نہیں کر رہے؟ آپ ادھر جا کے کر رہے ہیں، گویا وہ شیطان خوش ہو رہا ہے، اور وہ چاہتا ہی یہی ہے، وہ چاہتا یہی ہے۔ اور اللہ نے اسی لیے کیا کہا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا، حرام کر دیا جنت کو، ایک دم ہی سے حرام کر دیا اللہ رب العالمین نے مشرک پر۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ہمیں چھوٹے موٹے بھی چیز، اسی لیے میں چند پوائنٹ تو بہت زیادہ وہ تو بیان نہیں کر جا سکتے اتنے ٹائم میں، چند پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہوں جس میں سے 3 ہو گئے، ابھی 14 میں آپ کو بتاؤں۔ قبروں پر جا کر دعا مانگنا، قبروں پر جا کر بول رہا ہوں، قبروں پر جا کر دعا مانگنا۔ دعا کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ آپ بیمار ہو، مشکل میں ہو، کسی بھی کیسے بھی ماحول میں آپ پھنس گئے ہو، اور ایسے موقع پر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں تھی، انہوں نے کیا کیا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکة وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمہ، اللہ نے بشارت دے دی، خوشخبری دے دی یحییٰ کی علیہ السلام کی۔ وہ بڑھاپے میں پہنچ گئے تھے، جبکہ وہ بعد میں اللہ کے سامنے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں تو بڑھاپا ہو گیا ہوں، ضعیف ہو گیا ہوں، اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ پاسبل ہے؟ بظاہر تو پاسبل نہیں ہے، کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ ویسے موقع پر بھی اللہ رب العالمین نے انہیں اولاد دی، ان کو خود کو بھروسہ نہیں تھا کہ ایسے موقع پر اولاد کیسے، اللہ پہ بھروسہ تھا، اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے تھے کہ میری بیوی بانجھ ہے، بانجھ مطلب جانتے ہیں نا، بانجھ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اتنی ضعیف ہو گئی ہے، میں بھی ضعیف ہو گیا، ایسے موقع پر اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین ویسے موقع پر بھی ان کی دعا کو قبول کیا۔ تو دعا اللہ رب العالمین کے سامنے کرنا چاہیے، قبروں پر جا کر الٹے سیدھے کلمات ادا کرنا یہ سب بھی شرک ہے۔ آئیے اذان ہونے کے بعد ہم دیکھتے ہیں آگے۔ جو 9واں پوائنٹ ہمارا ہے، سب سے وہ بھی اہم پوائنٹ ہے، سب سے اہم، کہ ایسا ڈر جو اللہ رب العالمین کے لیے صرف رکھنا چاہیے، وہ ڈر کسی اور سے بھی رکھنا، ایسا ڈر جو اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے اسی طریقے کا ڈر کسی اور کے لیے بھی رکھنا، یہ بھی شرک ہے۔ جیسے آپ کو مثال کے طور پر آپ کو مثال دینا چاہوں، آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ مثال دینا پڑ رہا ہے، آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے اور آپ صرف اس ڈر سے اللہ رب العالمین کی عبادت نہ کریں یا پھر حق بولنے سے رک جائیں کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہوگی، گویا آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہٹ گیا اور ڈر ہو گیا کہ ہم کو لوگ ہماری بیٹی کی شادی نہیں ہونے دیں گے۔ سمجھ گئے بات کو؟ ڈر اللہ رب العالمین سے جس طریقے کا ہونا چاہیے وہ ڈر غیر اللہ یعنی کسی بھی انسان کے لیے رکھنا،
میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے. یہ عقیدہ بنا لو نا کہ اگر اللہ رب العالمین چاہے گا کہ فلاں سے میری بیٹی کی شادی ہو تو ساری کائنات بھی مل جائے تو اسے روک نہیں سکتی ہے. اگر اللہ چاہے گا نا کہ فلاں سے آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی تو ساری کائنات والے رک کر مل کر کے آپ کی وہ شادی کو نہیں روک سکتے. اور اللہ چاہے گا کہ آپ کی بیٹی کی شادی یہاں نہیں ہو تو ساری کائنات والے مل کر بھی وہاں نہیں کرا. یہ عقیدہ بناؤ, بس یہ عقیدہ بناؤ کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے, ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا. ڈرنا کس سے؟ اللہ رب العالمین سے, کہ ساری کائنات مل کر بھی اگر چاہے گی تو میری بیٹی کی شادی نہیں روک سکتی ہے. یہ عقیدہ اپنے اندر پیدا کرو. اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے, ابھی یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے, خاص طور پر بچوں سے کوئی غلطی ہو جائے, بڑوں سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو وہ غلطی اللہ رب العالمین کے سامنے آ کے معافی مانگی جائے. پبلک سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے اس میں حقوق العباد الگ چیز ہے, حقوق العباد الگ چیز ہے, لیکن ویسی چیز جو اللہ رب العالمین کے آپ نمازیں چھوڑ دیے, نماز نہیں پڑھے, یا پھر اللہ رب العالمین سے جیسا ڈر ہونا چاہیے تھا کسی اور کے لیے ویسا ڈر رکھ لیے, تو وہ تمام چیزوں میں آپ کس سے معافی مانگیں گے؟ اللہ رب العالمین سے. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ معافی مانگ لیا ہوں. سنیے, اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیا ہوں اور مجھے دل مطمئن بھی ہو گیا کہ اللہ رب العالمین معاف بھی کر دیا. کیا ہو گیا؟ دل مطمئن ہو گیا کہ اللہ رب العالمین معاف کر دیا. میں نمازوں کی پابندی کرنے لگا ہوں, دعا و اذکار کرنے لگا ہوں, مجھے دل مطمئن ہو گیا ہے, لیکن پبلک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی چلتے پھرتے ہوتے یہ وہی ہے نا, یہ وہی ہے جو ایسا کیا تھا, یہ وہی ہے جو ایسا کیا تھا. بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ بولتے ہیں. تو میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اصل کہ اللہ رب العالمین اور آپ کے معاملے میں معافی کس سے مانگو؟ اللہ رب العالمین سے. اگر ایک انسان کتنا زندگی بھر گناہ کرتا ہے, زندگی بھر گناہ کرتا ہے, ایک بار سچی توبہ کرے گا اللہ رب العالمین سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن پبلک معاف نہیں کرتی ہے. اس کے لیے آپ لوگوں کا نہ سوچیں لوگ کیا کہیں گے, یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین کیا کہے گا. معافی مانگو اللہ رب العالمین سے, اور اس طریقہ ڈر جو اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے وہ لوگوں سے نہ رکھو. اور ساتھ ہی ساتھ جو پانچویں چیز ہے, سورج اور چاند کے اوپر شک کرنا. یہ بھی میں چند نکات نکالا ہوں. سورج اور چاند کے اوپر شک کرنا, وہ بھی بتا دوں کیسا شک کرنا. اگر آج سورج کی کڑک دھوپ نہیں ہے, سورج کی کڑک دھوپ نہیں ہے, تو آج کچھ تو بری چیز ہونے والی ہے, آج میرے گھر میں کچھ تو ہونے والا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ عقیدہ ہمارا اللہ رب العالمین کے اوپر سے ہٹ گیا, ہٹ گیا. چاند پورا رہے گا تو آج کچھ تو برا ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین کے اوپر سے ہمارا عقیدہ ہٹ گیا. گھر کے باہر کوا کہہ کرے گا تو ہم سوچتے کہ اب مہمان بولو, ہم سوچتے کہ اب مہمان آنے والے ہیں, اور کوا کہہ نہیں کرے گا تو مہمان نہیں آنے والے. کڑی بجائیں گے تو گھر میں جھگڑے ہوں گے. یہ چھوٹی موٹی چیز ہے لیکن بہت بڑی چیز ہے. ہاں, اللہ کی نظر بہت بڑی چیز. ہمارا عقیدہ خراب ہو رہا ہے. ہم کیا سوچ رہے, کوا کہہ کر رہا ہے تو ہمارے گھر مہمان آئیں گے. ہم کڑی بجا رہے ہیں, کڑی بجاتے نا, کڑی بج رہی ہے تو ہم سوچے اب گھر میں جھگڑے ہوں گے. یہ پورا ہمارے کڑی بجنے کی وجہ سے گھر میں جھگڑا ہوا. وہ کوا چلایا تب جا کے گھر میں مہمان آئے. تو یہ تمام چیز چھوٹی موٹی. اچھا بلی راستہ کاٹ دی تو اب کچھ بچوں کو نہیں برا ہونے والا ہے, دن پورا خراب ہونے والا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے رکھنا چاہیے کہ اللہ چاہے گا تب ہوگا. اس کے علاوہ شیطان بھی سامنے سے چلے جائے تو کچھ بگڑنے والا نہیں ہے, کچھ بگڑنے والا نہیں. ایسا عقیدہ بناؤ کہ ساری دنیا مل کے بھی آپ کو بھی کچھ برا کرنا چاہے لیکن وہ برا نہیں کر سکتی ہے. ایسا عقیدہ اپنا بناؤ. اور ساتھ ہی ساتھ دیکھو گھر کے اندر سائڈ میں ناریل وغیرہ رکھے رہتے ہیں. یہ خطبے میں تو پورا بیان نہیں کیا جا سکتا, اس کے لیے میں آپ کو بھی کلیئر کر رہا ہوں. کئی بھی گھروں میں سائڈ میں ناریل لگے رہتے ہیں. عقیدہ یہ بن جاتا ہے کہ ناریل لگنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں بلائیں نہیں آ رہی ہے. عقیدہ خراب ہوا, عقیدہ خراب ہوا نا. وہی چیز قرآن میں سورہ بقرہ پڑھو, دن اللہ رب العالمین کی سورہ بقرہ پڑھو, شیطان کیا کوئی نہیں آئے گا آپ کے گھر میں. ایسا عقیدہ بناؤ. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد جو 11ویں چیز ہے وہ بدشگونی, جو میں بھی گنایا, یہ سب بدشگونی, فعل نکالنا, یہ کرنا وہ کرنا, یہ سب بدشگونی. اس کے بعد غیر اللہ کی قسم, یہ بھی چھوٹی چیز ہے لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے کیا کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من حلف بغیر اللہ فقد اشرک, جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. اس لیے ہمیں غیر اللہ کی قسم نہیں کھانا چاہیے. قسم کھانا ضرورت ہے بہت زیادہ, تب جا کر
اللہ رب العالمین کی قسم کھانا چاہیے، اس کے علاوہ کسی بھی قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اس کے بعد غیب کی بات جاننے کی کوشش کرنا، یہ بہت اہم چیز ہے، غیب کی بات جاننے کی کوشش کرنا۔ جیسے کیا ہوتا ہے، ہم کسی بھی نجومی کاہن کے پاس جائیں گے، میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے آپ یہ بتائیے، میرے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، وہ آپ کے ہاتھ کو دیکھے گا اور بتائے گا کہ آپ کے ساتھ آگے یہ ہونے والا ہے۔ عقیدہ خراب ہوا، بولو عقیدہ خراب ہوا، ہو گیا عقیدہ خراب۔ یہی تو شیطان چاہتا ہے، اس کے لیے غیب کی بات جاننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز، ستاروں کا ٹوٹ کر گرنا، ستارے جب ٹوٹ کر گر رہے ہیں تو کوئی وش مانگو، اللہ رب العالمین نے وش کو وہ تو بتائیں گے آگے۔ ستارے گر رہے کوئی وش مانگو، اللہ رب العالمین وہ وش کو قبول کر لے گا، یہ عقیدہ بن جاتا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ ستارہ گرتا ہے تو یہ بھی جان لو، اللہ نے سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب اپنے فرشتوں سے بات کرتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، یعنی شیاطین لائن سے ایسے جاتے ہیں، ایک شیطان ایسا، اس کے اوپر ایک ایسا، اس کے اوپر ایک ایسا، ایسا لائن سے سیڑھی کی طرح سب پہنچے رہتے ہیں آسمان تک پہنچے رہتے ہیں۔ تھوڑی سی بات سن لیتے ہیں نا تو فوراً ٹرانسفر کرتا ہے نیچے والے کو، وہ اوپر سننے کا فوراً نیچے والے کو ٹرانسفر کرتا ہے۔ فرشتے دیکھ کے تارا پھینک کر مارتے ہیں، تو جب تارا پہلے والے کو لگتا ہے جب تک کہ وہ بات ٹرانسفر ہوتے نیچے 100 میں سے 5% پہنچ جاتی ہے۔ اور یہی تو نجومی لوگ جو کرتے ہیں نا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، 100 میں سے کسی ایک کے ساتھ ہو جاتا ہے اور ہمارا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ جب قرآن پڑھیں گے جب سمجھ میں آئے گا یہ کیوں ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جب پہنچتے ہیں تو اللہ فرشتے ستارہ پھینک کر مارتے ہیں، تو 100 میں سے 5% بات سننے کے بعد نیچے پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ جو ستارہ گرتا ہے نا، یہ وش وغیرہ پوری کرنے کے لیے نہیں گرتا ہے، بلکہ کس وجہ سے گر رہا ہے، شیاطین کو مارنے۔ جب گھر پہ گرا تب پتا چلے گا وش پوری ہونے کے لیے گر رہا ہے کیسی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آگے نماز کا چھوڑنا، ابھی میں کیسے آتا ہوں، نماز کا چھوڑنا تو ہے ہی ہے شرک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اور اللہ رب العالمین نے بھی کہا کہ نماز کا تارک مشرک ہے، نماز کی پابندی کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ نمازوں کا چھوڑنا بھی شرک ہے، ہمیں نمازیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انگوٹھی پہننا غلط نہیں ہے، لیکن انگوٹھیاں سے بڑی بڑی ایسا پہننا چاروں انگلیوں میں، اور یہ سوچنا کہ یہ انگوٹھی کی وجہ سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمارا دین اچھا جائے گا، یہ سب اعمال ذہن میں لانا یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے۔ یہ تمام چیزیں بھی ہمارے ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ ابھی ایک مثال تو ہمارے زیادہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ انگوٹھی پہن لیتے، کسی بھی بابا کے پاس گئے انگوٹھی پہن لیے، اب سوچتے ہیں ہمارا امتحان اچھا جائے، ہاں امتحان اچھا جائے گا ایسا سوچ کر آتے ہیں، اور جب امتحان اچھا نہیں جاتا وہ بھی بتاؤ آپ کو آگے کیا ہوتا ہے۔ امتحان کالجوں میں بہت ہوتا ہے، ابھی تو ادھر بہت کم ہوگا، امتحان اچھا نہیں جاتا تو آتے واپس، بابا میرا تو امتحان اچھا نہیں گیا۔ اب وہ ایڑا کیسے بناتے، پبلک کو کیسے بیوقوف بنانے، وہ دیکھو، وہ کہتے کہ آپ کبھی تو نکالے تھے شاید، نہیں میں کبھی نہیں نکالا، نہیں کبھی تو نکالے ہوں گے، نہیں کبھی نہیں نکالا، اچھا گالی وغیرہ دیے تھے یاد نہیں شاید، اسی لیے تو وہ ہو گیا، سمجھے، اسی لیے ہو گیا۔ اب تمہارا امتحان اچھا کیسے آئے گا، تم گالی کیوں دے دیے، نہیں تو نکالیں گے، یا تو گالی دیں گے، اسی لیے آپ کا ایسا پبلک کو ایڑا بنایا جا رہا ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ تو اس پر غور و فکر کریں، اور یہ سب دھندے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ فرینڈشپ بیلٹ باندھتے نا، بچے لوگ جانتے ہیں کہ فرینڈشپ بیلٹ باندھتے نا، وہ باندھنے کا یہ سوچتے ہیں کہ اب ہم دوستوں کے درمیان محبت ویسا آنا الگ چیز ہے، یہ سوچنا کہ یہ بیلٹ کی وجہ سے محبت آ رہی ہے یہ بھی غلط ہو گیا۔ دلوں میں محبت کون ڈالتا ہے، اللہ رب العالمین ڈالتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی محبت نہیں ڈال سکتا ہے۔ تو ہمیں باباؤں سے بھی بہت دور رہنا چاہیے۔ اور علماء کے بارے میں بھی اللہ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر، اکثر علماء اور رہبر، اچھے لوگ جو آپ کو دین کی طرف، جس کے اندر مٹھاس ہوتی، بات کو آپ سن سکتے ہیں، وہ آپ حقیقت میں وہ آپ کا ناحق طریقے سے مال کھائے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا، تو آیت اتنی اچھی ہے، وہ آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اکثر علماء اور رہبر جو مٹھاس رکھتے ہیں اپنی بات کے اندر، وہ لوگوں کا ناحق طریقے سے مال کھانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی صحیح بات بتائیں، یہ نہیں ہے، اور یہ بھی کہ ہم عالم کی بات سن لینا اور اس پہ پوری طریقے سے بھروسہ کر لینا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کی تحقیق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آگے چلتے ہیں، ایک چیز اور جو بہت زیادہ ہو رہی ہے، میں بات کو ختم بھی کرتا ہوں، SMS وغیرہ، واٹس ایپ ہے آپ کے پاس، فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، لائکی ہے، جو بھی ابھی آئے ہیں حالات جتنے بھی ہیں سوشل میڈیا کے، اس کے اوپر کوئی ایسا میسیج آتا ہے کہ اگر آپ 100 لوگوں کو فارورڈ نہیں کریں گے تو آپ کا گھر خراب ہو جائے گا، یا آپ کے ساتھ یہ بلا آنے والی ہے، یا یہ ہونے والا ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا، آتا ہے نا،
آپ کے پاس میسج آئے گا یہ 100 لوگوں کو فارورڈ کرو، اگر 100 لوگوں کو فارورڈ نہیں کریں گے تو آپ کے گھر میں بلا آنے والی ہے، ایسا کہتے ہیں ہاں. اور اگر 100 لوگ کو فارورڈ کر دیے تو آپ خوشحال زندگی پسند، آپ کی لاٹری لگنے والی، یہ سب بھی لکھا رہتا ہے، یہ سب بھی لکھا رہتا ہے. تو ہمیں یہ سب دھندے میں پڑنے کی ضرورت نہیں، ایسا کچھ نہیں رہتا ہے کہ آپ 100 لوگوں کو، سب سے بڑی بیوقوفی تو یہ ہے کہ 100 لوگ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے شیئر کرتے بیٹھنا، سب سے بڑی بیوقوفی تو یہ ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ کیا بن گیا، یہ فارورڈ نہیں کروں گا تو میرے ساتھ برا آئے گا، اگر یہ فارورڈ کرتا ہوں تو میرے ساتھ اچھا آئے گا. اچھا ساتھ میں مثالیں بھی دی ہوئی ہوتی ہے کہ فلاں نے نہیں فارورڈ کیا تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا، اور یہ نہیں کہیں گے یہ فارورڈ کیا تو اس کے کیا اچھائی نہیں بتاتے کہ کیا اچھا ہو، وہ بھی تو بتاؤ نا، کسی انسان کے اچھائی بھی ہوئی ہوگی. تو یہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ میسیجز آنا جو 100 کو فارورڈ کرو، یہ سب چیزیں بھی ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے. اور ہاں اچھی بات ہے دین کی جس پہ آپ کو بھروسہ ہو کہ یہ صحیح بھی ہے، اوتھینٹک انفارمیشن ہے، تو آپ اس کو آگے فارورڈ کریں. لیکن یہ دل میں آ گیا کہ فارورڈ نہیں کروں گا تو میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا، برا ہو جائے گا، 100 لوگ کو کرو، یہ سب چیزیں بھی بیوقوف بکواس باتیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایسے چند میں آپ کے سامنے رکھا ہے نمونے جو شرک کے بہت زیادہ گمبھیر مسائل ہیں. چھوٹی چھوٹی بات ہے لیکن بہت اہم بات ہے، تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے.